السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے اچھے چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے ننھے منع اور اس سے کچھ بڑے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ طرح طرح کی کہانیاں اپنے تمام کام کرنے کے بعد۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی، ایسے ہیرو جن کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے تھے۔ سنتے ہیں، عنوان ہے جب گھوڑا ہنہنانے لگا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فریال یاور نے۔ رات کا آخری پہر تھا، ماحول پر بہت پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اکثر لوگ اپنے گھروں میں پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں ایک گھر سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز ماحول کی خاموشی کو چیرتی ہے۔ گھوڑے کے قریب ہی معصوم بچہ بے خبر سو رہا ہے، جبکہ ایک شخص نماز میں مصروف ہے، چہرہ نہایت پرنور اور اپنے رب کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نہایت خوش الحانی کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایسے میں گھوڑے کے ہنہنانے سے وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہے، گھوڑا بھی بدکنے سے باز رہتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ تلاوت شروع کرتا ہے، گھوڑا پھر بدکنے لگتا ہے۔ اس شخص کو گھوڑے کے قریب لیٹے اپنے معصوم بچے کا خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کے بدکنے سے بچے کو نقصان پہنچے، لہٰذا وہ تلاوت مختصر کر کے نماز مکمل کرتا ہے اور اپنے بچے کو تیزی سے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یکایک اس کی نظر آسمان کی جانب اٹھتی ہے۔ وہ ایک عجیب منظر دیکھتا ہے۔ ایک بادل اس کے گھر کے اوپر موجود ہے جس میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ وہ اس منظر کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ بادل دور ہوتا جاتا ہے۔ صبح وہ شخص مسجد بنو عبد الاشہل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، رات کو میں نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ گھوڑے نے اچانک بدکنا شروع کر دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر سے بدکنے لگا۔ مجھے یحییٰ کا خیال آیا جو پاس ہی سو رہا تھا۔ میں نے نماز مکمل کر کے یحییٰ کو اٹھا لیا۔ اچانک ہی میں نے آسمان پر دیکھا تو ایک بادل نظر آیا جس سے چراغوں سی روشنی نکل رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ابر دور ہوتا گیا اور غائب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ صحابی نے کہا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ اگر تم ساری رات بھی تلاوت کرتے رہتے تو وہ تمہاری تلاوت سنتے رہتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور فرشتے بھی لوگوں سے نہ چھپتے۔ یہ خوش الحان خوبصورت آواز والے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا شمار بہت عظیم صحابہ میں ہوتا ہے۔ خود نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں فرمانا ہے کہ اسید بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت اسید کا قبول اسلام کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حضرت مصعب بن عمیر ایک دن یثرب کے ایک باغ میں تبلیغ دین کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ حضرت اسید، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، نہایت غصے میں غضبناک انداز میں ان کے سامنے آ گئے اور حضرت مصعب بن عمیر کو بہت سختی سے کہا، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے محلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کرو؟ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلتے بنو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تحمل سے کہا، میری ایک بات سن لو تو بہتر ہے، ورنہ آپ کو اختیار ہے۔ حضرت مصعب کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ حضرت اسید پہلے ہی متاثر ہو گئے۔ پھر قرآن کی آیات سن کر ذہن روشن ہو گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے، ایک اور شخص ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہاں کی ساری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ پھر ان سے کچھ اس طرح باتیں کیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے آئے اور وہ بھی مسلمان ہو کر گئے۔ اس طرح شام تک سارے قبیلے کو دائرہ اسلام میں لے آئے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، بلکہ غزوہ احد میں آپ ان اصحاب میں شامل تھے جو آخر تک انتہائی بہادری سے لڑتے رہے اور اپنے سینوں اور سر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہی نہیں بلکہ دربار رسالت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔
ایک دفعہ کفار نے مدینہ منورہ میں آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے ایک منافق اپنے کپڑوں میں خنجر چھپائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے پوچھتے مسجد بنو ابو الاشد کے پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کو آتا دیکھ کر اپنے صحابہ سے فرمایا، مجھے اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ ان کی بات سن کر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھلانگ لگا کر اس منافق کے قبضے سے چاقو برآمد کر لیا۔ اس نے بھی سارا واقعہ سنا کر جرم کا اقرار کیا، مگر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عفو درگزر کی عادت کے سبب اسے معاف کر دیا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے آپ نے ہی اپنے قبیلے کو تیار کیا تھا۔ حضرت عمر بھی حضرت اسید کی بے حد تعظیم کرتے تھے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر نے 20 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ وفات کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور خود صحابہ کے ساتھ اٹھا کر لائے، خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان جیسی محبت اور اطاعت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اس دوران آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خوب سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔